اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو لیکچر ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مدنی پیریڈ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی پیریڈ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مکی پیریڈ پڑھایا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت کے مدینہ سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ سے 11 ہجری میں جو ہے وہ کچھ افراد آئے جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان سے گفتگو مبارکہ فرمائی، اور پھر تقریباً 12 افراد نے آپ پر ایمان لاتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اپنا ساتھی بھیجیں تاکہ ہم مدینہ المنورہ میں جا کر اور اپنے دوستوں کو بتا سکیں۔ تو اس طرح 12 نبوی میں آپ نے جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ والے لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور پھر جب 13 نبوی میں وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ اس وقت 72 آدمی تھے، اور پھر آپ نے ان کو دائرہ دین میں داخل کیا اور ان کی دعوت پر ہی ان سے بیعت لی، اور پھر ان کی دعوت پر ہی آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنے پر ہجرت المدینہ کی طرف جو ہے آپ روانہ ہوئے۔ تو اس طرح یہ 12 نبوی میں ہجرت مدینہ جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی، اور جو وہاں سے آنے والا وفد تھا ان سے آپ نے جو ہے وہ بیعت لی، اور اس بیعت کے معاملے میں ان لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم لوگ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اولاد کو قتل نہیں کریں گے، دوسروں پر ہم بہتان نہیں لگائیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ جو تھی بیعت تھی، اور یہ 12 نبوی میں جو ہے جو مدینہ المنورہ میں جو قبیلہ کے لوگ آئے انہوں نے یہ بیعت کی، اور 13 نبوی میں پھر جو ہے 72 مرد اور 2 عورتیں جو تھیں انہوں نے آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو آپ نے ہجرت، جس کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا یا چھوڑ دینا، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے ہجرت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے۔
اسلام کی یہ سب سے پہلی اور سب سے اہم ہجرت ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی۔ نبوت کی یہ پہلی ہجرت ہے۔ تو اس سے پہلے ہجرت جو ہے، ہجرت حبشہ بھی 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ تو بیسک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فرمان مبارکہ تھا کہ اب آپ یہاں سے اقامت دین کے لیے، بعثت نبوی کو مکمل کرنے کے لیے اب آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لے جائیں، کیونکہ اہل مکہ کی ہٹ درمی اتنی زیادہ تھی کہ وہ قطعاً اس طرف راغب ہی نہیں ہو رہے تھے، اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کی ہوئی تھی۔ پھر ہجرت حبشہ کا تجربہ بھی کامیاب نظر آیا، اور اہل مدینہ کی دعوت بھی جو تھی وہ بھی ذہن میں تھی۔ پھر مدینہ المنورہ جو ہے دفاعی حیثیت سے ایک مضبوط ترین قلعہ کی مانند تھا۔ مدینہ المنورہ کے تینوں اطراف جو تھے پہاڑ تھے، اور ایک طرف صرف راستہ آتا تھا، اور اس راستہ کی اگر نگرانی بآسانی ہو جائے تو پھر مکہ والوں کے لیے معاشی طور پر بحران پیدا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مکہ سے شام کا تجارتی راستہ جو تھا وہ مدینہ المنورہ کے نزدیک سے گزرتا تھا۔ اس راستہ کو کنٹرول کر کے مکہ والوں پر حاوی ہوا جا سکتا تھا، یہ بھی ایک پوائنٹ تھا۔ پھر ایک الگ اب بعثت نبوی کا جو اگلا سٹیپ تھا، مکہ مدینہ کے اندر مکہ معظمہ میں دیکھا تھا آپ نے کہ ساری کی ساری تبلیغ اور ساری کی ساری جد و جہد اور سارا کا سارا دین کا کام وہ انتہائی تنظیم سے اور بغیر کسی جھگڑے اور خون خرابے کے چلا۔ اب دین، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ دین کو جو ہے پورا کا پورا نافذ کرنا ہے، اس کے لیے ایک معاشرے کے قیام کی ضرورت تھی۔ تو ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام جو تھا وہ عمل میں لانا بہت ضروری تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری تھا کہ وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ پھر جب قریش مکہ نے آپ کے خلاف جو ہے جو فیصلہ کیا، قریش مکہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور یہ دارالندوہ ان کا ایک مشاورت کا ایک مقام تھا، اور وہاں پر مشورہ کیا کہ کیا آپ کو جلا وطن کیا جائے یا آپ کو قید کر دیا جائے، اور بالآخر ابو جہل کی تجویز کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اس میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اکٹھا ہو اور آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ تو اس پر جو ہے سب نے اتفاق کیا، اور پھر آپ کے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، اور 27 ہجری 13 نبوی بمطابق 12 ستمبر 6022 کو آپ کو جو ہے ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور انہیں اپنی چادر عطا کی۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی بڑی شان علی المرتضیٰ ہے کہ نبوت کے بسترے پر سونا، اور سونا بھی اس حالت میں کہ کفار مکہ والے پتہ بھی ہے کہ وہ آج رات کو آئیں گے، اور آ کر انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ایک بھرپور جو ہے
پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو کیا شان ہے، آپ اندازہ لگائیں عزیز طلباء و طالبات، کہ پتہ بھی ہے کہ آج میرے اوپر حملہ ہونا ہے، اور علی المرتضیٰ کا نبوت کے بستر پر سونا اور آپ کی چادر مبارکہ اوڑھ کر لیٹنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی شان ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امانتیں دے کر، دیکھیں شخصیت ہو اور کریکٹر ہو تو یہ ہو کہ آپ نے انہیں امانتیں دی کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، اندازہ لگائیں لوگ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا خیال فرما رہے ہیں کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ نے یہ لوگوں کو امانتیں لوٹا کر پھر میرے پاس مدینہ المنورہ جو ہے وہ آنا ہے۔ تو شان نبوت دیکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام دیکھیں کہ لوگ قتل کرنے آ رہے ہیں، لوگ آپ کو نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو لوگوں کی فکر ہے، اپنی جان مبارکہ کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے۔ تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے 5 میل دور جو ہے وہ غار ثور ہے۔ آپ جہاں وہاں جا کر آپ جو ہے حضرت علی کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا۔ پہلے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا ہوا تھا کہ ہم نے نکلنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ اور یہاں پر میرے بیٹے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا وہ نبینا تھا، اور آپ نے جو جہاں پہ پیسے رکھتے تھے وہاں پہ پہلے یہ سونے کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے جس سے تجارت کرتے تھے، چاندی کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں سے وہ اٹھائے۔ یہ مواعظین جو ہے، یہ واعظ کرنے والے جو ہیں، یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے وہ سونے کے ٹکڑے، وہ چاندی کے ٹکڑے اٹھا لیے، اور وہاں پر جو ہے اپنا پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہاں پر رکھ دیے، تاکہ میرا والد ہاتھ لگائے تو اسے یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ خالی کر کے گئے ہیں۔ کیا شان ہے علی کی، جس طرح شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے کہ اب والد بھی بوڑھا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں بھی بوڑھا ہے، لیکن حکم آیا ہے کہ چلو جانا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے والد کو نہیں دیکھا، اپنی ماں کو نہیں دیکھا، یہاں پر انہوں نے اسماء اور عائشہ کو نہیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو نہیں دیکھا، لیکن دین کے لیے جب قربانی کا وقت آیا اس وقت سب چھوڑ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے لگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرا بیٹا، یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ حقوق اللہ کو ادا کر لیں، حقوق العباد کو ادا کر لیں، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک حقوق اللہ صحیح معنوں میں اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک حقوق العباد بھی عباد نہیں جو ہے پورے ہو سکتے۔ اب یہاں کیا خیال نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق وہ وجود مبارکہ ہے جو بعد از انبیاء سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے دین کو دیکھا ہے، اپنے حقوق کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں سے وہ روانہ ہوئے اور غار ثور کے اندر 5 دن جو ہے، جو غار ثور جو 5 میل دور تھی مکہ معظمہ سے، وہاں پر آپ نے 3 دن قیام کیا۔ دیکھیں اللہ کا محبوب نکلا ہے، اللہ کا محبوب کا صحابی نکلا ہے، تو اللہ نے کیسا ساتھ دیا ہے کہ غار ثور کے اندر جب آپ داخل ہو گئے، اوپر سے مکڑی نے جو ہے وہ جالا بنا لیا، اور فاختہ نے، کبوتر نے آ کر وہاں پر انڈے دے دیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں آپ دین کے لیے آپ نکلیں، دین کے لیے آپ کام کریں کہ کیسے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے۔ سامنے آ گئے، غار کے سامنے آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر صدیق اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
بیٹا جو ہے عبداللہ ابن ابی بکر آپ کو آ کر مکہ معظمہ کے لوگوں کے حالات بتاتے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آ کر آپ کو کھانا پہنچاتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جو ہے وہ آ کر آپ کو دودھ دیتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہاں سے غار ثور سے نکلے، اور مکہ سے اب مدینہ کی طرف جو ہے یہ سفر جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ جب غار ثور سے نکلے تو مکہ والوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا کہ جو بھی آپ کی خبر دے گا ہم 100 اونٹ اسے انعام کے طور پر دیں گے۔ تو وہاں سے آپ نکلے، راستے میں 3 دفعہ سراقہ بن جوشم نے آپ کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تینوں بار کوشش کے باوجود اس کے جو ہے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس جاتے تھے۔ آخر اس نے توبہ استغفار کی اور آپ سے امان طلب کی۔ اس موقع پر آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہی سراقہ تھا جس نے کنگن پہنے کسریٰ کے شاہ روم کے۔ تو جب مدینہ المنورہ سے 3 میل کے فاصلے پر آپ پہنچے، پہلے سے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، لیکن جب آپ پہنچے 8 ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 23 ستمبر 622 کو، تو ایک یہودی نے آپ کو دیکھ لیا اور زور سے پکارا کہ جس کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گیا، اور لوگ پھر والہانہ انداز میں گھروں سے نکلے اور استقبال کے لیے قبا پہنچ گئے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ نے مسجد بنائی، جسے مسجد قباء یا مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے، اور یہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد یہیں پر آپ کے پاس آ کر پہنچے۔ تو جمعۃ المبارک کو آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں ہی جمعہ کا وقت ہو گیا، جس پر آپ بنو سالم کے خاندان کے گھروں کے نزدیک آپ نے تقریباً اس وقت آپ کے ساتھ 100 آدمیوں کا جو تھا یہ لشکر تھا، آپ نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی، اور پہلا خطبہ اور پہلی جماعت جمعہ کی جو ہوئی وہ وہیں پر آپ نے ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ آپ کا بہترین قسم کا والہانہ استقبال کیا، جس میں مرد بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، سارے کے سارے استقبال کے لیے کھڑے تھے، قطاریں باندھے ہوئے تھے، اور خوشی سے عورتیں مکانوں کی چھت پر چڑھ کر یہ گیت گا رہی تھی، تالا بدر علینا، ہم پر کوہ دعا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہو گیا، واجب شکر علینا، جب تک بھی دعا مانگنے والے ہم دعا مانگیں گے، ہم پر خدا کا جو شکر ہے وہ واجب ہے۔ اے رسول، ہم آپ کو آنے والے سلام کرتے ہیں، آپ اطاعت یافتہ امر کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم خاندان نجار کی لڑکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہیں، کیا ہی ہمارا خوبصورت، کیا ہی ہمارا عالی شان والا ہمسایہ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جو ہے یہاں پر آپ نے تقریباً 9 ماہ کا قیام کیا۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے مہمان بن جائیں، ہر بندے کی یہ خواہش تھی۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ کو
आप छोड़ दें, ये जिस जगह भी बैठेगी वहीं पर मैं अपना क़याम करूँगा। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने जाकर आप बैठ गई और आप जो है वहाँ पर आपने क़याम किया और उसके बाद आपने वहाँ पर बैठकर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रहकर जो जो काम निपटाए, उनमें सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। इससे पहले आपने दो बहुत ही अहम किस्म के काम किए। एक मवाख़ात मदीना, मदीना वालों का भाईचारा जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान आपने किया, और दूसरा मिसाक मदीना, एक बहुत बड़ा आपका कारनामा था कि मदीना के अंदर रहने वाले यहूदी कबाइल, बनु कैनका, बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा, ये यहूदी कबाइल वो कबाइल थे जो मईशत, जैसे आज मईशत पर यहूदी छाए हुए हैं, ये उस वक्त भी ये वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर छाए हुए थे और अंसार से ज़्यादा ये ताकतवर थे। तो इन कबीलों के दरमियान आपने अपनी तरफ से इनके साथ एक मुआहदा किया जो एक तारीख़ी मुआहदा था, जिसे मिसाके मदीना के तौर पर जो है याद किया जाता है। इसको इंशाअल्लाह एक बाकायदा एक लेक्चर के ज़रिए आपको मैं ये समझाऊंगा। तो वहाँ पर जिस वक्त आप स्टे हो गया तो वहाँ पर एक भाईचारा की फ़ज़ा भी हो गई और वहाँ पर का जो मिसाके मदीना का ये जो मामला हुआ, इसकी एक और भी शिकें थी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे पे कोई हमला करेगा तो हम उसका साथ देंगे, हम एक दूसरे की इबादत का ख्याल रखेंगे, हमारे यहाँ का दरमियान में अगर किसी किस्म की कोई साज़िश हुई तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये मामला जो था ये था आपको बहैसियत अमीर रियासत के कबूल करना था। यहाँ पर आकर आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बतौर अमीर रियासत आप यहाँ पर जो है ज़ाहिर हुए, आपका जो है मकाम ज़ाहिर हुआ और सब ने आपको कबूल कर लिया। अंसार वैसे आपके साथ थे, आप पर जान निसार करने वाले थे, लेकिन इसके साथ जो है यहूदियों ने भी आपको कबूल किया। तो ये पहली इस्लामिक स्टेट जो थी वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो है वो वजूद में आई और इस तरह दुनिया नक्शे पर मदीनतुल मुनव्वरा पहली इस्लामी रियासत बनी जो प्योरली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर थी। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर भी फिर 1947 में ये पाकिस्तान बना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फिर जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर फिर शुरू होता है एक बहुत बड़ा फरीज़ा जिसे हम इकामत दीन का नाम भी दे सकते हैं, जिन्हें हम ग़ज़वात भी कह सकते हैं, जिन्हें हम बेसत नबवी का मुकम्मल होना भी कह सकते हैं। तो वो जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रहते हुए जो बड़ी बड़ी ग़ज़वात फिर सामने आईं, ग़ज़वा बद्र था, ग़ज़वा ओद था, ग़ज़वा मौता था, ग़ज़वा हुनैन था, ग़ज़वा तबूक था। नबूवत की फिर 28 ग़ज़वात जो हैं वो मदीनतुल मुनव्वरा में बैठकर हुई। इंशाअल्लाह इनमें से जो बड़ी बड़ी ग़ज़वात हैं उनका अलहदा से डिटेल से आपको लेक्चर भी दूंगा, आपको समझाऊंगा भी सही। फ़िलहाल मैंने आपको यही बताया है कि हिजरत मदीना कैसे हुई और कैसे आप मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।